اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے چھری پہ اعمال چل رہے تھے، آج اسی سلسلے کی کڑی ہے، چھری کے اعمال پر بات کریں گے کہ چھری کا عمل تو ہم نے کر لیا ہوگا، اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے۔ آپ نے صرف اس کو تکیے کے نیچے رکھنا ہے اور پھر آپ اپنے خواب میں دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے میں عمل بھی بتاتا ہوں اور طریقہ بھی بتاتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ صرف تکیے کے نیچے رکھیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ خواب میں آپ کو کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں۔ اللہ رب العزت برکتیں دے۔ الحمدللہ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ سے تقریباً 17 کے قریب ہماری کتابیں آ چکی ہیں۔ تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کتاب جو ہماری یہ پی ڈی ایف فائل بھی ہے، کتاب بھی ہے۔ پاکستان میں آپ کو کتاب مل جائے گی، پوری دنیا میں پی ڈی ایف فائل ملے گی۔ تو اس کا بہت ہی سمپل اور آسان طریقہ ہے، ایک ہی نمبر پہ رابطہ کرنا ہے۔ روحانی درسگاہ کا یہ نمبر آ رہا ہوگا 0325116119 پر آپ نے رابطہ کرنا ہے، واٹس اپ کرنا ہے، کال کرنا ہے۔ یہاں پر آپ نے پی ڈی ایف کے لیے ان کو کہنا ہے، خادمین کو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پی ڈی ایف فائل سینڈ کر دی جائے گی ہدیتاً، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ کہ کافی احباب پوچھتے ہیں کہ ہم نے کتاب الگ لینی ہے، اس کی اجازت الگ لینی ہے، اس کا عمل کی علیحدہ ترکیب ہوگی اور گروپ میں ایڈ کر کے پھر آپ ہمیں عمل کروائیں گے، اس کی بھی الگ سے ترکیب ہوگی۔ تو دیکھیں اس کی سمپلی ایک ہی ترکیب ہے، آپ نے پی ڈی ایف فائل کا ہدیہ دینا ہے، ایک ہی مرتبہ زندگی میں دینا ہے۔ نعت علی شریف کی، چہلکاف کی، حزب البیت شریف کی جو بھی پی ڈی ایف فائل لیں گے آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ ہی اس کا ہدیہ دینا ہے۔ جب آپ کو پی ڈی ایف فائل مل جائے گی، یہ آپ کے پاس آ گئی، اس میں عمل کی بھی اجازت ہے، اس میں پڑھائی کی بھی اجازت ہے، اس میں گروپ کی بھی اجازت ہے، سارا کچھ اس کے ساتھ ہی ہے۔ عمل کی الگ سے کوئی اجازت نہیں، کوئی فیس نہیں ہے۔ پھر اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ آپ کے حق میں یہ ہے کہ جب آپ نے کتاب لے لی، پی ڈی ایف فائل لے لی، خانقاہ سے آپ کو اجازت دے دی، اجازت کے ساتھ دے دی، تو اس کے بعد آپ کو ہم نے ایک مرتبہ عمل کروایا، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد بھی ہم 10 مرتبہ بھی عمل کریں گے تو بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہم آپ کو عمل کروائیں گے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بھی آپ نے ایک مرتبہ عمل کر لیا، اب دوبارہ پھر آپ فیس دیں گے، پھر عمل کریں گے، تیسری مرتبہ پھر دیں گے فیس، عمل دیں گے، نہیں۔ آپ نے پہلی مرتبہ پی ڈی ایف فائل کی ہدیہ دینا، اس کے بعد پھر آپ کو ہم جو ہے نا ہر مرتبہ نگرانی میں عمل کروائیں گے۔ یعنی کہ یہاں پر یہ مقصود ہے کہ آپ کو مضبوط کریں۔ آپ مضبوط ہوں گے، پڑھائیوں میں مضبوط ہوں گے، ذکر میں مضبوط ہوں گے، تو پھر آپ کا اعتماد بھی بڑھے گا، آپ کا یقین بھی ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم ایک مرتبہ عمل کر لیا تو اب ہم کہتے ہیں کہ لو جی ہم تو سارے زندگی کے عمل ہو گئے، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم ٹھاپا کر دیں گے۔ دیکھیں یہ چیز جو ہے وہ نہ ہی بزرگوں کے ہاں اس طرح ہوا ہے، صوفیہ کرام کے ہاں بھی اس طرح نہیں ہوا کہ انہوں نے ایک عمل کو پکڑا ہے، اس پہ ریاضت کی ہے، محنت کی ہے، بار بار اس کو کرتے رہے اور اس کا نور، اس کی روحانیت ان کو ملی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزرگوں کے معاملات کہ کسی نے 10 سال کسی عمل پہ ریاضت کی ہے، کسی نے 17 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، 25 سال کی ہے، یہاں تک کہ 30 40 سال تک ریاضت کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ریاضت کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لو جی ہم اور اس کی جو ہے نا وہ بڑے سے بڑا عمل کریں گے اور بڑے سے بڑے جنوں کو پکڑیں گے۔ ریاضت کا اصل مقصد یہ ہے کہ روحانیت کو پانا، اس کے نور کو پانا، ایک ایک لفظ کے نور کو پانا ہے، اصل مقصد یہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ کتاب لیں گے، اس کے ساتھ آپ کو عمل بھی کروائیں گے، پھر بار بار آپ عمل کریں، اجازت ہماری ہوگی، نگرانی ہوگی، آپ عمل کریں گے۔ تو پھر جو احباب عملیات پر چلنا چاہتے ہیں، علاج معالجہ کرنا چاہتے ہیں کتاب میں، وہ بھی اس کی بھی اجازت ہوگی، آپ عملیات بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کا علاج معالجہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے۔ تو اب اس میں ہوتا ہے کہ آپ آتے ہیں عمل کی طرف۔ تو چھری کے اعمال پر ہمارے اعمال چل رہے تھے، کافی ساری ویڈیو ہماری اپلوڈ ہو چکی ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ ان ویڈیو کو جو ہے نا وہ اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کر دیا کریں۔ تو اب اس میں ترکیب اس سے کسی کے اوپر جنات ہیں، خبیث جنات ہیں، گندے جنات ہیں، اب اس کو تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اور وہ پھر کئی مختلف طریقوں سے تنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
مریض کو سونے نہیں دیتے، مریض کے جسم میں آگ ڈال دیتے، مریض کے جسم میں بے چینی ہوتی ہے، تلخی گھبراہٹ ہوتی ہے، جسم میں وائبریشن ہو رہی ہوتی ہے، اور برین جو ہے نا وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ کئی معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ جنات جو ہوتے ہیں وہ شیطان ہوتے ہیں۔ اب شیطان کا کام جسم میں آ کے یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ کو راحت دے گا، سکون دے گا اور آپ مزے سے سوئے ہوں گے۔ ارے بھائی اس نے آگے خبیث نے اپنا رنگ دکھانا ہے، اپنا کام کرنا ہے، وہ تو آپ کی زندگی کو، سکون والی زندگی کو تو برباد کرے گا، اس کا مقصد یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو اب کسی کے اوپر جادو کا مسئلہ ہے تو جادو بھی اسی طرح ہوتا ہے، کسی کے اگر خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر جادو ہے تو جادو اس لیے نہیں کیا گیا کہ بھی چلو تھوڑا بہت جادو کر کے چھوڑ دیا۔ جادوگر تو اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے، وہ تو تباہی بربادی کے لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ بولے گا بھی تھوڑا سا کر دو چلو بھی جادو ہو گیا، وہ تو اپنا پورا زور لگا دیتا ہے۔ اور پھر ہمارا مائنڈ یہ ہوتا ہے لو جی جادو ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، ہم جاتے ہیں کسی پیر کے پاس، کسی عامل کے پاس، کہیں گے جی پھونک مارو ابھی یہ بھی ٹھیک کر دو۔ ارے بھائی اس نے اتنی محنت کر کے اتنا کچھ کیا ہے تو ایک مرتبہ پھونک مارنے سے ٹھیک ہوتا تو پھر اس کو ضرورت ہی نہیں تھی کرنے کی، ٹھیک ہے نا۔ اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ابھی ایک ہی پھونک میں اس کا جادو اڑ جاتا، پھر وہ جادوگر تو نہ ہوتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ان چیزوں کا ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جب جادو ہوتا ہے تو وہ تباہی اور بربادی کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ آپ کے پاس گاڑی ہے، خدا نہ خواستہ مکینک نے اس کے اندر موبلائل انجن آئل جو ہوتا ہے وہ اس نے ڈال دیا 2 نمبر، ہلکا ڈال دیا، بالکل خستہ حال، جو کہہ لو کہ 3rd کلاس ڈال دیا۔ اب آپ نے گاڑی چلائی ہے تو کیا ہوا کہ انجن اس کا بیٹھ گیا ہے، پورا جو اس کی گراریاں اندر جو چیزیں ہوتی ہیں جلدی وہ ختم ہو گئی ہیں، کیونکہ جب گراریاں چلتی ہیں یا انجن چلتا ہے نا تو اس میں پلے نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ بالکل جب چل رہا ہوتا ہے تو اس میں ہلکی سی بھی پلے نہیں ہوتی، ہلکی سی پلے ہوگی تو پھر گراری تو ختم ہوگی۔ تو 2 نمبر قسم کا موبائل جو ہوتا ہے ہلکی قسم کا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے اندر سپیس آ جاتی ہے گراریوں کے، جب سپیس آ گئی تو انجن برباد، ختم، اس میں چکنائی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب جادو انسان کے اوپر کیا جاتا ہے تو وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ اندر آ گیا، اس نے آگے تباہی مچا دی، اس نے خون کے اندر، ہڈیوں کے اندر اور گوشت کے اندر اور برین میں، قلب میں، گردوں میں، پھپھڑوں میں، ہر جگہ اس نے اپنے کہہ لو کہ پورے گندے اثرات ڈال دیے۔ اب آپ دیکھیں نا گاڑی کے اندر خدا نہ خواستہ وہ ایسا معاملات ہو گیا، گاڑی کے اندر ہم وہ موبائل نکال لیتے ہیں، اچھا ڈال دیتے ہیں، گاڑی تو ٹھیک نہیں ہوگی۔ مکینک بولے گا بھائی موبائل تو آپ نے اچھا ڈال دیا، یہ ٹھیک تھوڑی ہوگی، اس کے لیے تو انجن کو ریپیئر کرنا پڑے گا۔ تو یہی چیز ہوتی ہے کہ جب جادو آ جاتا ہے، جادو ہم نے کاٹ دیا لیکن اس کے اندر جو نقص پڑ گیا ہے، جو اس کے اندر وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کے اندر خون کے اندر، ہڈیوں کے اندر اور گوشت کے اندر جو اس کے اثرات آ گئے، وہ ایک پھونک مارنے سے ٹھیک نہیں ہوں گے، ایک بار دم کرنے سے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے عامل کو بڑی جدوجہد کوشش کرنی پڑتی، پھر جا کے ٹھیک ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں آپ کیا کہتے ہیں، لو جی ایک مرتبہ پھونک مارو، مریض ٹھیک ہو جانا چاہیے، نہیں ہوا چلو جی ٹھیک ہے جی آپ سے نہیں ہوتا، ہم اگلے عامل کے پاس چلے جائیں گے، فلاں کے پاس چلے جائیں گے، فلاں کے۔ ارے بھائی ایک مرتبہ ٹھیک ہونا ہوتا تو پھر وہ جتنا جادو کرنے کی کوشش کی ہوگی تو ساری کوشش ہی ضائع ہو گئی۔ تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ مریض اپنی جگہ پہ بالکل پریشان ہے، یہ حقیقت ہے، مریض پریشان ہوتا ہے، لیکن اب وہ اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے، یہ سوچ ہوتی ہے کہ بھی ایک ہی مرتبہ پھونک مارو ٹھیک ہو جائے گا، اس طرح نہیں ہوتا، اس کے لیے بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے مریض ٹھیک ہوتا ہے۔ اب اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ کسی کے اوپر جادو ہے یا کسی کے اوپر بندش ہے یا کسی کے اوپر اثرات ہیں، تو کیا کرنا ہے کہ یہ چھری جو پڑی ہوئی عامل کے پاس ہو، عامل اب یہ چھری جو ہے وہ مریض کو دے دیں، ٹھیک ہے نا، مریض کو بولے کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ رات کو تکیے کے نیچے رکھ کے سو جائیں، پہلے اس کے اوپر 111 مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے پھونک مارے، دم کریں، مریض کو بولے کہ رات کو آپ سوئیں گے تو اس کو تکیے کے نیچے رکھ کے سونا ہے، اور پھر
جب یہ رکھیں گا تو یہ نیت رکھنی کہ میرے اوپر جو بھی معاملات ہیں، مریض کے اوپر جو معاملات ہیں وہ دکھائیں، تو خواب میں سارا کچھ نظر آ جائے گا، سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ جادو ہے تو ساری چیزیں نظر آ جائیں گی کہ بھئی یہ جادو ہوا ہے، اس قسم کا جادو ہوا ہے، سفلی ہے، کالا ہے، پھر کہاں دبا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سارا کچھ نظر آ جائے گا۔ اور کون بیٹھا جادو کر رہا ہے وہ بھی نظر آئے گا۔ جنات ہوں گا تو جنات، وہ جتنے جنات ہوں گے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ سفلی ہوں گے یا وہ مقصد ہے کہ خبیث جنات ہوں گے، مسلط شدہ جنات ہیں یا دوسرے جنات ہیں یا مسلمان جنات ہیں، جو بھی ہوں گے سامنے نظر آ جائیں گے۔ اگر بندشیں لگی ہیں تو وہ بھی نظر آ جائے گا کہ بھائی جس کے اوپر مثال کے طور پہ اگر کسی شخص پہ بندش لگی ہوئی ہے تو وہ جکڑا ہوا اس میں جال میں یا زنجیروں میں جکڑا ہوا نظر آئے گا، یا اس کے پاؤں کو باندھا ہوا نظر آئے گا۔ اور اسی طرح اگر کاروبار ہے تو کاروبار پہ بھی وہ اسی طرح اس کو بندھا ہوا نظر آئے گا، سارا کچھ نظر آ جائے گا۔ اب یہ تو چیزیں نظر آ گئی، اب اس کا حل کیا کریں؟ بھئی اس کو جو ہے نا وہ ہٹائیں کس طرح، ختم کس طرح کریں؟ تو پھر دوسری رات جو ہے نا وہ عامل کی اجازت سے ہونا چاہیے، عامل اس کو اجازت دے کہ دوسری رات اس نیت سے رکھیں کہ یہ جو سارے معاملات ہیں یہ کٹ جائیں، جل جائیں، ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مریض کیا کریں؟ رات کو سوتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھے، یا پھر جس عمل سے یہ چھری جاری کی ہوئی وہ پڑھے۔ اب کئی بابا سورہ قریش سے انہوں نے جاری کی ہوتی ہے، نادری شریف سے جاری کی ہوتی ہے، یا نادری شریف پڑھا ہوتا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شین اللہ اس سے پڑھا کیا ہوتا ہے، کئی علیحدہ علیحدہ اعمال کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ آپ نے جس عمل سے چھری کو پڑھا ہے، جاری کیا، وہی عمل مریض پڑھے گا، وہی سائل پڑھے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی کہ سائل نے کیا کرنا ہے، رات کو پڑھتے ہوئے وہ لاتعداد مرتبہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بھلے کاؤنٹر لے لیں، تسبیح لے لیں، پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں، اسی نیت سے جو چیزیں جل جائیں، کٹ جائیں۔ اب جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوگی وہ منظر پھر، وہ فلم پوری، وہ منظر پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ مخلوق آئے گی، وہ آگے ان کو کاٹنا شروع کر دے گی، ٹھیک ہے نا، وہ پورا جو ہے نا وہ کٹ جائے گا، جو جو چیزیں ہوں گی کٹتی جائیں گی۔ اگر سخت معاملات ہیں، سخت جنات ہیں تو پھر یہ وہ بھی دکھا دیں گے بھائی یہ کام اوکھا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ جب یہ چیزیں کٹ جائیں تو پھر کیا کرنا کہ صبح یا رات کو ہی آپ نے جو ہے نا یہ کام لازمی کرنا ہے کہ رات کو جب سوئیں گے چھری کے ساتھ ایک لیمن بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو صبح جب آپ اٹھیں گے تو لیمن کو آپ نے 7 مرتبہ اینٹیکلو اوپر سے گھمانا ہے، سر پہ رکھ کے اس کو چھری سے کاٹ کے 4 ٹکڑے کرنے، کچرے میں پھینک دینا ہے۔ اب اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کی باڈی کے اوپر جو جادو جنات کا مسئلہ تھا، اثرات تھے، وہ اس چھری کی برکت سے، اس لیمن کی برکت سے پورے کلیئر ہو جائیں گے۔ نہیں تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جنات جل گئے، کٹ گئے، ان کے اثرات جسم میں ہیں، تو جسم میں درد رہے گا، پین رہے گا، وسوسے آئیں گے، خیالات آئیں گے، یہ ہوگا ہمارا جسم بالکل مٹی ہے، اس میں بالکل بھی جان نہیں ہے، اس طرح کے بڑے خیالات آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آپ نے بالکل بھی جو ہے نا وہ احتیاط کے ساتھ یہ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی پہلی ہی رات میں آپ کی پوری باڈی صاف ہو جائے گی، جادو جنات کٹ جائے گا۔ دوسری رات رکھ لیں، تیسری رات رکھ لیں، جب تک جو ہے نا وہ یہ معاملات کلیئر نہ ہوں، چھری کو آپ نے رکھتے رہنا ہے۔ الحمدللہ یہ 3 سے 4 دن میں مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھیں نا کتنی برکت ہے چھری کی۔ تو ہمارے احباب پوچھ رہے ہوتے ہیں حضرت چھری کے اعمال بتائیں، تو میں اس کے اوپر پوری کتاب بھی لکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ایسے پیارے پیارے اعمال، سہل اعمال، آسان اعمال ہیں کہ اس کے اوپر پوری کتاب بھی لکھی جا سکتی ہے، لیکن اب اس کے لیے ٹائم تو ہو، تو پھر تو ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ بڑی کوشش کرتے ہیں، تو جو کتابیں ہماری جاری ہیں، ابھی ہماری حزب السیفی پر کتاب جاری ہے۔ اسی طرح پھر آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ میاں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، تو میاں حضور سے میں نے اجازت لی تھی کہ میاں حضور میں اعمال تارکیہ لکھنا چاہتا ہوں۔ تو پیر و مرشد کے جو اعمال ہیں، انہوں نے اعمال دیے ہیں اور سہل انداز میں اچھے اچھے اعمال دیے ہوئے ہیں، ان کی زبان مبارک سے جو ادا ہوئے ہیں، تو میں اس پہ اعمال تارکیہ لکھنا چاہتا ہوں، اعمال تارکیہ۔
تو میاں حضور نے اجازت دی تھی، تو اب وہ بھی کتاب ہماری جاری ہے۔ تو اس کا ٹائٹل پیج تو کافی عرصہ پہلے میں نے بنوا لیا تھا، تو ہمارے گروپوں میں بھی شیئر کیا تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اعمال تارکیہ بھی لکھی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میاں حضور کے جو اعمال ہیں، میاں حضور کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں، وہ اعمال اس کتاب میں ہوں گے۔ تو دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے اور بے شمار برکت عطا فرمائے۔ تو اس عمل کی، چھری والے عمل کی تمام احباب کو اجازت ہے۔ اللہ رب العزت برکت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔